کہتے ہیں کہ ایک عورت کے گھر پانی کے لیے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور پھر نہر سے پانی بھر کر گھر لاتی تھی۔ ایک مٹکا تو ان میں سے بالکل ٹھیک تھا اور دوسرا مٹکا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب یہ بڑھیا گھر پانی لے کر پہنچتی تھی نہر سے تو جو ٹوٹا ہوا مٹکا ہوتا تھا اس کا آدھا پانی راستے میں بہہ چکا ہوتا تھا اور آدھا بچ جاتا تھا، اور جو دوسرا مٹکا تھا جو بالکل ٹھیک تھا وہ پورا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا کیونکہ اس کے اندر پانی اتنا ہی رہتا تھا جتنا کہ بڑھیا نہر سے اس میں بھرتی تھی، اور جو دوسرا مٹکا تھا ٹوٹا ہوا وہ تو بالکل ہی مایوس اور نا امید ہو چکا تھا۔ وہ بہت متاثر تھا اس چیز سے کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے پا رہا جس کی اسے توقع کی جاتی ہے، اور پھر 2 سال کی مسلسل ناکامی کی تلخی اور کرواہٹ لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے اس گڑیا سے کہا کہ میں انتہائی شرمندہ ہوں کہ تم اتنی مشقت سے میرے اندر پانی بھرتی ہو اور اتنی دور سے مجھے گھر تک لاتی ہو، لیکن سارا پانی رستے میں ہی بہہ جاتا ہے اور تھوڑا سا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ گھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہنس دی اور اس نے کہا کہ کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تمہیں اٹھا کر لاتی ہوں اس سائڈ پہ اس راستے پہ پودے ہی پودے اگے ہوئے ہیں، پھول ہی پھول ہیں، اور دوسری سائڈ پہ کچھ بھی نہیں اگا ہوا۔ بڑھیا نے کہا کہ میں اس سارے پانی کا علم رکھتی ہوں جو راستے میں بہتا ہے، اور میں نے اس لیے اپنے گھر سے نہر تک بیج بو دیے تاکہ جو تمہارا پانی گرتا ہے وہ پودے اور پھول ان سے سیراب ہوتے رہے، اور پھر میں نے ان 2 سالوں میں ان پھولوں سے اپنے گھر کو مہکایا ہے، ان کے گلدستے بنا کر جس کو تم سیراب کرتے رہے ہو۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس پہاڑ کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے ہے، جس نے میرے گھر کو مہکایا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یہ ہماری سوچ اور سمجھ کی بات ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے لے رہے ہیں، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی کبھی کبھی کام آ جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ انسان کو یا چیزوں کو ان کی خامیوں کے ساتھ بھی قبول کرنا سیکھے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان میں بس اچھائی ڈھونڈیں، کچھ اچھی چیزیں بھی بڑی خامیاں رکھتی ہیں جو نظر نہیں آتی، تو لوگوں کو ان کی معذوری اور اس کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں تاکہ اگلے بندے میں بھی اس حد سے کمتری اور ان چیزوں کی کمی واضح ہو۔